بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی ماضی گھوم پھر کر اس طرح انسان کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے کہ یقین ہی نہیں آتا، واقعی یہ دنیا گول ہے اور ایک نہ ایک دن ہم گھوم پھر کر اسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے اپنا سفر شروع کیا ہوتا ہے، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ پورے 20 سال بعد میں دوبارہ اسی جگہ کھڑی تھی جہاں سے میں نے سالوں پہلے اپنی زندگی کا ایک نیا سفر شروع کیا تھا۔ بارشوں کے دن تھے، لیکن آج صبح سے موسم تھوڑا بہتر تھا اور تیز بارش نہیں ہوئی تھی، اسی لیے میری بیٹی نور کہنے لگی کہ اماں آج ان لوگوں کو ملنے کے لیے بلوا لینا۔ میں نے ایک نظر نور کے چہرے پر ڈالی جہاں بڑی ہی بے چینی تھی۔ خود بخود ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ سالوں پہلے میں بھی محبت کے ایسے ہی جذبات سے گزری تھی، وہ جانتی تھی کہ یہ مراحل کسی بھی لڑکی کے لیے کتنے مشکل ہوتے ہیں۔ حیرانی تو مجھے اس وقت بہت ہوئی تھی جب میری بیٹی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے تو میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بیٹی مجھے کبھی کسی لڑکے کے بارے میں اس طرح بتائے گی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر اس نے مجھے خود سے اپنی محبت کے بارے میں بتایا ہے تو مجھے وہ غلطی نہیں کرنی چاہیے جو سالوں پہلے مجھ سے ہوئی تھی۔ میری بیٹی بہت ہی خوبصورت تھی، اس کے لیے بہت سے رشتے آئے تھے، لیکن اس کی پسند جاننے کے بعد میں نے سب کو صاف انکار کر دیا تھا۔ میں اپنی لاڈلی بیٹی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ موسم بہتر ہوگا تو میں ان لوگوں سے ملاقات کر لوں گی۔ اور آج جیسے ہی بادلوں نے سورج کو راستہ دیا، نور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ اماں آج تو علی کے گھر والوں کو بلا لیں، علی بہت ہی زیادہ اصرار کر رہا ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہتا ہے۔ دراصل اس کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے اور وہ اپنی زندگی میں ہی علی کی شادی کروانا چاہتے ہیں۔ میں نے نور سے کہا کہ ٹھیک ہے، علی کو فون کر کے کہہ دو کہ آج اپنے گھر والوں کو بھیج دے اور تم بھی صاف صفائی شروع کرو، میں باورچی خانے کا انتظام دیکھ لوں۔ وہ لوگ پہلی دفعہ ہمارے گھر آ رہے ہیں تو کہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ میرے محبت سے بھرے لہجے پر نور فوراً میرے گلے لگ گئی اور کہنے لگی کہ اماں آپ اس دنیا کی سب سے اچھی اماں ہیں۔ اس کی اس بات پر میرے دل سے آہ نکلی تھی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میں اس دنیا کی سب سے اچھی ماں تو تھی، لیکن باقی ہر رشتے میں ہار گئی تھی۔ جلد ہی نور نے گھر کی صفائی کا انتظام کیا اور میں نے بھی بہت سارے لوازمات تیار کر لیے۔ نور خود بھی تیار ہو گئی تھی، مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ اماں آپ کیوں ایسے اجڑے ہوئے حال میں گھوم رہی ہیں؟ اپنا حلیہ بھی تو سنوار لیں، لوگ لڑکی کی ماں کو بھی تو دیکھتے ہیں۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے میں نے آپ کو کبھی تیار ہوتے نہیں دیکھا ہے، ہمیشہ وہی پرانے کپڑوں میں گھومتی پھرتی ہیں۔ اس نے زبردستی مجھے ایک اچھا جوڑا پہنا دیا اور ہلکی سی لپسٹک بھی لگا دی۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو مجھے اپنا آپ بہت بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ گزرے 20 سال میں نے اس قدر مشکل سے گزارے تھے کہ کبھی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے کی فرصت بھی نہ ملی تھی۔ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا تو میری قسمت ایسے پلٹی کہ بس میں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ کبھی تو میں سوچا کرتی تھی کہ کاش اس کی بات مان لیتی تو ایسا نہ ہوتا، لیکن جب میری نظر نور پر پڑی تو دل سے ایسی ساری حسرتیں اپنے آپ ہی ختم ہو گئیں۔ شام کے 5 بجتے ہی گھر کا دروازہ بجا تو نور فوراً سے دروازہ کھولنے کے لیے جانے لگی۔ میں نے اسے ڈانٹ کر روکا اور کہا کہ لڑکیاں خود دروازے بجاتی ہیں کیا؟ وہ لوگ تمہیں دیکھنے آئے ہیں اور تم ہی دروازہ کھول کر ان کے منہ کے آگے کھڑی ہو جاؤ گی؟ جاؤ جا کر کمرے میں بیٹھو اور جب تک میں آواز نہ دوں اندر مت آنا۔ میرا غصہ کرتے ہی وہ بیچاری گھبرا گئی اور اندر کی طرف دوڑ پڑی۔ ایسے ہی معصوم سی تھی میری بیٹی۔ میں ذرا سا غصہ کیا ہوتی اس کا چہرہ ڈر کے مارے بالکل پیلا پڑ جاتا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی بہت ہی خوبصورت سی عورت کھڑی تھی اور ساتھ ہی ایک لڑکا بھی تھا۔ اس نے بتایا کہ میں علی کی ماں ہوں اور یہ علی ہے۔ ان دونوں کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی تھی کیونکہ ان کے انداز سے بتا رہے تھے کہ وہ لوگ خاندانی لوگ ہیں، ورنہ جب سے نور نے کہا تھا کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے میرے دل میں انجانے سے وسوسے پیدا ہو گئے تھے۔ ہر وقت یہی خوف ستانے لگا تھا کہ پتہ نہیں میری بیٹی کس لڑکے کے چکر میں پڑ گئی ہے، مگر اب ان ماں بیٹے کو دیکھ کر مجھے تسلی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں میرے ساتھ صوفے پر بیٹھے تھے اور علی کی اماں ہمارے گھر کی در و دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ رشتہ میری بیٹی کا آیا تھا لیکن گھبراہٹ مجھے ہو رہی تھی۔ ہمارا گھر بہت چھوٹا سا تھا اور یہ بھی کرائے کا تھا۔ میں تو اس کا کرایہ بھی بڑی مشکل سے دے رہی تھی۔ آس پڑوس کے لوگوں کے کپڑوں کی سلائیاں کرتی اور جو پیسے آتے اسی سے ہی گھر کا خرچہ چلاتی۔ نور خود بھی ایک اسکول میں پڑھاتی تھی اور اسی کے پیسوں سے وہ اپنے آگے کی تعلیم مکمل کر رہی تھی۔ علی اسے کیسے ملا تھا، ان کی ملاقات کہاں ہوئی تھی، یہ سب نہ ہی نور نے مجھے بتایا تھا اور نہ ہی میں نے اس سے پوچھا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا۔ علی کی اماں نے پہلا سوال یہی پوچھا تھا کہ نور کے والد کہاں ہے اور وہ کیا کرتے ہیں۔ اس سوال کے سنتے ہی مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا تھا کیونکہ اس کا جواب میرے پاس تو نہیں تھا۔
میرے چہرے کا رنگ بدل گیا اور میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا کہ عرصہ پہلے نور کے والد نے ہمیں چھوڑ دیا تھا اور جب سے میں اور میری بیٹی تنہا ہی رہ رہے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ میں جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن یہ سوال میرے سامنے ضرور آئے گا، لیکن بیٹی کے رشتے کے موقع پر یہ میں نے سوچا تو نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں خود کو سنبھال پاتی اور نور کو کمرے میں بلاتی، اچانک ہی ایک آدمی زور سے سلام کرتا کمرے میں داخل ہوا اور جیسے ہی میں نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے لگا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہو۔ پورے 20 سال بعد میں اس آدمی کی شکل دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ ماضی میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ مجھے وہ دن آج بھی اچھی طرح یاد تھا۔ میرے شوہر کو پتہ چلا تھا کہ میں حاملہ ہوں اور انہوں نے دو ٹوک لہجے میں کہہ دیا تھا کہ اس عمل کو پہلی فرصت میں ضائع کروا دو، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ ان کی بات سن کر مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ ایسا لگا تھا کہ جیسے کسی نے پگھلا ہوا شیشہ میرے کانوں میں ڈال دیا۔ میں نے بے یقینی سے اپنے شوہر کی طرف سے دیکھا اور پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ میرا بچہ ہے؟ میں کیسے سے ضائع کروا سکتی ہوں؟ کوئی بھی ماں ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن میرے شوہر نے صاف صاف کہہ دیا کہ انہیں یہ بچہ نہیں چاہیے۔ اگر میں نے یہ بچہ ضائع نہیں کروایا تو وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ زندگی نے مجھے ایک دفعہ پھر ایسے مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں مجھے دو لوگوں میں سے کسی ایک کو چننا تھا، اور اس دفعہ میں نے اپنے دل کی بات مانی تھی اور اپنی اولاد کو چن لیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ میں کسی صورت یہ بچہ ضائع نہیں کرواؤں گی۔ میرے شوہر نے اسی وقت مجھے طلاق کے 3 الفاظ سنائے اور گھر سے نکال دیا۔ اگر وہ خود ایسا نہ کرتے تو شاید میں ہی انہیں چھوڑ دیتی، کیونکہ اس بچے کو ضائع کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ روتی پیٹتی میں اپنے گھر پہنچی تو میرے بھائی بھابھی مجھے دیکھ کر کوسنے لگے۔ میری بھابھی کو تو موقع مل گیا، کہنے لگیں پہلے ہی تو نے ہماری عزت بگاڑی ہوئی تھی، اب طلاق کا داغ لے کر بھی چلی آئی ہے۔ تیری وجہ سے تو ہمارا جینا مرنا دو بھر ہو گیا ہے۔ اگر تو نے ایسے کرتوت نہ دکھائے ہوتے تو آج تجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بھابھی کی بات ہی میرے دل پر کسی خنجر کی طرح لگ رہی تھی۔ میں سر جھکائے رو رہی تھی۔ ماضی کی غلطی نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ میری بیوہ ماں اپنے بیٹے کے آگے خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی، کیونکہ اس گھر میں اب ان کا کوئی زور نہیں چلتا تھا۔ جو بڑی بھابھی کہہ دیتی وہی حرف آخر ہوتا۔ بڑی بھابھی نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میری بچیاں اب جوان ہو رہی ہیں اور میں اس جیسی بدذات عورت کو گھر پر نہیں رکھ سکتی۔ اسے تو اس کے شوہر نے برداشت نہ کیا، میں کیسے اسے اپنے گھر میں رکھ لوں؟ یہ تو میری بیٹیوں کو بھی اپنا جیسا ہی بنا لے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے گھر کا دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا اور میں 4 مہینے کا حمل لیے سڑک پر آ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں، کہاں جاؤں۔ جس آدمی پر مجھے بہت زیادہ بھروسہ تھا اسی نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میری محبت، میری خدمت کی وجہ سے شاید میرا شوہر میری ماضی کی تمام غلطیوں کو بھلا چکا ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میرے حمل کا علم ہوتے ہی اس نے مجھے اپنی زندگی سے باہر نکال دیا تھا۔ کتنے ہی دن میں یہاں وہاں کے دھکے کھاتی رہی اور پھر جا کر مجھے میری ایک سہیلی ملی، اس نے میری کافی مدد کی، مجھے کرائے کا گھر دلایا، لوگوں کے کپڑے سلائی کے لیے دلوائے۔ میری سلائی بہت اچھی تھی اور بس پھر اسی طرح زندگی کا گزر بسر ہونے لگا۔ اس نے ہی میری ڈیلیوری کے وقت بھی مدد کی اور اسی کی وجہ سے نور کی پیدائش کا مرحلہ میرے لیے کچھ آسان ہو گیا، ورنہ اکیلی عورت تو ایسی حالت میں شاید جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن جب اپنے شوہر کی یاد آتی میرا دل خون کے آنسو رونے لگتا۔ مجھے اس سے بہت محبت تھی، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھے اس طرح اپنی زندگی سے نکالے گا۔ لیکن اس میں اس کی بھی کوئی غلطی تو نہیں تھی، ساری غلطی بس وقت کی تھی اور حالات کی۔ حالات ہی ایسے تھے کہ وہ بھی مجبور ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے زندگی کے یہ 20 سال گزارے تھے۔ ایک ایک لمحہ مجھ پر بہت بھاری تھا۔ نور کو لے کر میں بہت احتیاط برتتی، اسے ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتی۔ وہ میرے جگر کا ٹکڑا تھی۔ اس کی خاطر ہی تو اپنے شوہر کی شاہانہ گھر اور شاہانہ زندگی کو لات مار کے یہاں تک آئی تھی، لیکن وقت کا پہیہ گھوم گیا تھا اور آج میرا وہی شوہر میرے سامنے کھڑا تھا۔ اور پھر علی نے جب ہم دونوں کا تعارف کروایا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر اس رشتے سے میرے سامنے آ کر کھڑا ہوگا۔ میرا شوہر بیٹھنے کے بجائے کھڑا رہا اور اس نے ان دونوں ماں بیٹے کو اشارے سے واپس چلنے کو کہا۔ یہ دیکھ کر میرا سارا وجود پسینہ پسینہ ہو گیا۔ میرے ماضی کی وجہ سے میری بیٹی کی زندگی تباہ ہونے والی تھی۔ اس کی چمکتی آنکھیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ علی سے کس قدر محبت کرتی ہے۔ اگر آج یہ لوگ یہاں سے اس طرح چلے جاتے تو شاید میری بیٹی جیتے جی مر جاتی۔ علی اور اس کی ماں بھی حیرت سے میرے شوہر کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کیوں اس طرح واپسی کی بات کر رہے ہیں، لیکن میرے شوہر فہد نے سختی سے کہا کہ علی ابھی اور اسی وقت اٹھو اور چلو یہاں سے، ہمیں اس گھر سے کوئی لڑکی نہیں دیکھنی ہے۔
میری تو آواز ہی حلق میں اٹک گئی تھی، ایک لفظ بھی میرے منہ سے نہ نکل سکا، اور علی اور اس کی ماں مجھ سے معذرت کرتے ہوئے گھر سے باہر چلے گئے۔ میں اپنی جگہ پر ہی چکرا کر گر گئی تھی۔ ان کے جانے کی آواز پر نور کمرے سے نکل کر آ گیا اور میری حالت دیکھ کے میرے پاس بیٹھ گئی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، پوچھنے لگی اماں کیا ہوا ہے، یہ لوگ اس طرح کیوں چلے گئے؟ انہوں نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں روتے ہوئے نور کے گلے لگ گئی اور ان سے کہا کہ مجھے معاف کر دو بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ نور نے مجھے خود سے جدا کیا اور کہنے لگی اماں کیا آپ نے لوگوں کو منع کر دیا ہے؟ اگر یہی کرنا تھا تو پھر آپ نے انہیں یہاں تک بلایا کیوں؟ میں خود علی کو منع کر دیتی نا۔ میں نے روتے ہوئے اسے کہا کہ نہیں بیٹا، میں نے انہیں منع نہیں کیا، وہ لوگ خود ہی انکار کر کے چلے گئے۔ میں جانتی ہوں وہ اب کبھی دوبارہ اس دہلیز پر نہیں آئیں گے۔ میرا ماضی تمہارے دامن کے لیے داغدار بن گیا۔ میری بھابھی ٹھیک کہتی تھیں کہ میرا سایہ ہی منحوس ہے۔ نور کو میری کوئی بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اسے بہت صدمہ ضرور پہنچا تھا۔ اس نے فوراً سے علی کو فون میں لایا اور پوچھنے لگی کہ اس طرح کیوں چلے گئے ہو؟ آگے سے علی نے جواب دیا کہ مجھے خود بھی نہیں معلوم، بس میں بڑوں کے کہنے پر اٹھایا ہوں، لیکن تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میرا دل جانتا تھا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ فہد جان گئے تھے کہ نور میری بیٹی ہے اور وہ کبھی دوبارہ علی کو اس دہلیز پر قدم نہیں رکھنے دیں گے۔ یہ ان کی نفرت ہی تو تھی جو انہوں نے مجھے اس طرح حمل کے دنوں میں ہی اپنے گھر سے نکال کھڑا کیا تھا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ میرے گھر والے مجھ سے کتنی نفرت کرتے ہیں، پھر بھی انہیں مجھ پر ترس نہیں آیا تھا۔ فہد نے مجھ سے محبت کی شادی کی تھی اور ساری دنیا سے جھگڑ کر مجھے اپنا بنایا تھا، عزت دی تھی، لیکن میرے حمل کی خبر نے نہ جانے کیوں انہیں مجھ سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن وہ نہ مانے، وہ کسی بھی صورت میرے بچے کو قبول کرنے کو تیار نہ ہوئے، تو اب کیسے وہ میری نور کو قبول کر سکتے تھے؟ علی اور اس کے گھر والوں کو گئے 2 دن ہوئے اور نور کی حالت بہت خراب ہو گئی، وہ بری طرح بخار میں تپ رہی تھی۔ علی اسے فون پر تسلیاں دے رہا تھا، لیکن ان تسلیوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا، اور پھر مجھے نور کو اسپتال میں ایڈمٹ کروانا پڑ گیا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ سٹریس میں ہے، بخار کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ بے ہوشی کے ذریعے اندر مجھ سے اپنی بیٹی کی جب ایسی حالت برداشت نہ ہوئی تو میں نے ایک فیصلہ کیا اور اسے اسپتال میں تنہا چھوڑ کر علی کے گھر کے لیے نکل پڑی۔ یہ وہی عالیشان گھر تھا جہاں سے 20 سال پہلے مجھے دھکے دے کر نکال دیا گیا تھا، لیکن اب یہ پہلے سے بھی زیادہ عالیشان ہو چکا تھا۔ چوکیدار نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور تھوڑی ہی دیر میں علی چلا آیا اور اس کے پیچھے ہی فہد بھی آ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں دیکھا تو غصے سے چیخ اٹھے اور کہنے لگے تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس گھر سے نکل جاؤ۔ یہ سنتے ہی علی کہنے لگا ایسا نہ کریں، یہ نور کی والدہ ہے، انہیں بات کرنے کا موقع تو دیں، اس دن بھی ہم نے ان سے کوئی بات کے بغیر وہاں سے لوٹ آئے تھے۔ میں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ میری نور کی حالت بہت خراب ہے، وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہے، اس کا کیا قصور ہے جو آپ لوگوں نے اسے ایسی سزا دی ہے؟ نور میرے جینے کا واحد سہارا ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گی، میری غلطیوں میرے گناہوں کی سزا اسے تو نہ دیں۔ فہد خدا کے واسطے آپ تو ایسا نہ کریں۔ علی حیرت سے میری باتیں سن رہا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ نور کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے، اور نہ ہی یہ معلوم تھا کہ میں اس کے والد کو جانتی ہوں۔ فہد کہنے لگے کہ میرا تم سے اور تمہاری اولاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم دونوں جیو یا مرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے تو پہلے ہی تمہیں کہہ دیا تھا کہ اپنا حمل ضائع کر دو، لیکن تمہیں بڑا شوق تھا نا بچہ پیدا کرنے کا، اب اسے خود ہی بھگتو۔ ہمارے علی کی شادی تمہاری بیٹی کے ساتھ ہرگز نہیں ہوگی۔ یہ سن کر علی حیرانی سے کہنے لگا کہ بابا مجھے بھی تو بتائیں کہ کیا بات ہے، آپ نور کو کیسے جانتے ہیں، اور نور کی والدہ آپ کی کون ہے؟ یہ سن کر پہلے تو فہد کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور پھر کہنے لگیں کہ بیٹا تم جانتے ہو نا کہ میری تمہاری ماں سے پہلے بھی ایک شادی ہوئی تھی، یہ وہی ہے عورت، بہت عرصہ پہلے میں نے اسے طلاق دے دی تھی اور سوچا تھا کہ اب کبھی میرے سامنے نہیں آئے گی، لیکن اچانک اس بات کا بدلہ لینے کے لیے اس عورت نے اپنی بیٹی کو تمہارے پیچھے لگا دیا۔ یہ سن کر علی تو ہکا بکا رہ گیا، لیکن میں بھی فہد کی سوچ پر دنگ رہ گئی۔ میں نے کہا کہ خدا کے واسطے فہد میری بیٹی پر ایسا الزام نہ لگائے، میں نے اسے کسی کے پیچھے نہیں لگایا اور نہ ہی وہ علی کے پیچھے آئی تھی، بلکہ علی نے خود اس سے شادی کی بات کی تھی۔ میری بات سن کر فہد ہنسے اور کہنے لگے بالکل اسی طرح جس طرح تم شاہ زیب کے ساتھ نہیں گئی تھی، بلکہ شاہ زیب تمہارے پیچھے آیا تھا۔ فہد کے منہ سے شاہ زیب کا نام سن کر میرا سر شرم سے جھک گیا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میری ایک غلطی میری پوری زندگی پر بھاری پڑ گئی تھی، اور شاید یہی غلطی میری بیٹی کی قسمت کو دیمک لگانے والی تھی۔ فہد اسے کہنے لگے کہ علی تم 2 دن سے جاننا چاہتے ہو نا کہ میں نے اس رشتے کے لیے انکار کیوں کیا ہے، تو چلو میں تمہیں سارا سچ بتا دیتا ہوں تاکہ تم خود فیصلہ کر سکو کہ میں نے ٹھیک کیا ہے یا غلط۔ یہ جو تمہارے سامنے نور کی والدہ کھڑی ہے نا، ان کا نام مریم ہے، یہ میری چچی کی بیٹی تھی، میری اور اس کی بچپن سے منگنی ہو چکی تھی، لیکن اسے مجھ سے کہیں زیادہ دلچسپی اپنے دوست کے بھائی شاہ زیب میں تھی۔
اور پھر جب ہماری شادی کا وقت قریب آیا تو مریم نے خود اپنے گھر والوں سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی بلکہ شاہ زیب سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن کیونکہ ہمارا رشتہ بچپن سے طے تھا، اس لیے اگر یہ رشتہ ٹوٹتا تو ساتھ ہی بہت سارے اور بھی رشتے ٹوٹ جاتے۔ یہی سوچ کر چچی چچا نے انکار کر دیا، لیکن مریم اپنی بات پر ڈٹ گئی اور پھر شادی سے ایک ہفتہ پہلے گھر سے شاہ زیب کے ساتھ فرار ہو گئی۔ یہ خبر مجھ پر بجلی کی طرح گری تھی۔ ایک مرد کے لیے اس سے زیادہ شرمندگی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جس عورت سے اس کی شادی ہونے والی ہو وہ کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ جائے۔ سارے زمانے نے ہم پر تھو تھو کی، سب کو پتہ چل چکا تھا کہ مریم بھاگ گئی ہے، لیکن 2 دن بعد ہی مریم واپس لوٹ آئی اور بتایا کہ شاہ زیب نے نہ ہی اسے شادی کی اور نہ ہی اسے اپنے ساتھ رکھا بلکہ استعمال کر کے واپس پھینک دیا۔ چچا تو اسی وقت صدمے سے چل بسے۔ چچی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، مریم کے بھائی اسے مارنے کے در پہ ہوئے تو میں نے آگے بڑھ کر عزت بچانے کی خاطر مریم سے نکاح کر لیا۔ میں اسے ہمیشہ محبت کرتا تھا اور میں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے دنیا سے بچا لیا اور اپنا نام دے دیا، لیکن مریم کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اس سے کوئی تعلق قائم کر پاتا۔ وہ ہر وقت اپنے والد کی موت کا قصوروار خود کو سمجھتی اور آنسو بہاتی رہتی، اور پھر ایسے ہی 2 مہینے گزر گئے۔ میں نے اسے پورا وقت دے دیا تھا کہ وہ اس دکھ سے باہر نکل آئے، لیکن 2 مہینے بعد پتہ چلا کہ مریم حاملہ ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت شدید غصہ آیا تھا۔ میں نے مریم کو ضرور اپنایا تھا، لیکن میں کسی غیر مرد کی اولاد کو نہیں اپنانا چاہتا تھا۔ میں نے مریم کو بہت سمجھایا کہ وہ اس بچے کو ضائع کروا دے، لیکن مریم نے میری بات نہ مانی۔ ہم دونوں کے درمیان اس بات کو لے کر بہت جھگڑے ہونے لگے، اور پھر مجھے یقین آ گیا کہ مریم کے دل میں اب بھی شاہ زیب کے لیے محبت باقی ہے۔ وہ اس کی اولاد کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ میں نے بہت سمجھایا، بہت منایا، لیکن مریم نہ مانی اور اس نے شاہ زیب کی اولاد کو پیدا کرنے کی عزت ٹھانی، تو میں نے اسے غصے میں طلاق دے دی۔ ایک مرد ہو کر میں نے مریم کے داغدار کردار کو بھی پاک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے میرا اتنا بھرم بھی نہیں رکھا کہ وہ ایک ناجائز اولاد کو میری خاطر ضائع کروا دیتی، اور آج وہی ناجائز بچی تمہاری زندگی میں شامل ہونے جا رہی تھی۔ اسی لیے میں نے انکار کر دیا۔ نور مریم اور شاہ زیب کی اولاد ہے، اور میں ایک ایسی لڑکی کو تمہاری بیوی نہیں بنا سکتا جس کے رگوں میں شاہ زیب جیسے آدمی کا خون ہو۔ جب مریم نے اپنے ماں باپ کی عزت کا پاس نہ رکھا، اپنے شوہر کی بات کا مان نہ رکھا، تو اس نے اپنی بیٹی کو کیا تربیت دی ہوگی؟ میں کس طرح اسے اپنے گھر کی بہو بنا سکتا ہوں؟ فہد نے مختصر سے انداز میں میری زندگی کا وہ سچ اپنے بیٹے کے آگے رکھ دیا جسے سن کر میں شرم سے زمین میں گڑ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے مستقل آنسو بہہ رہے تھے، میرا سر جھکا ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب نور اور علی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ نور کا سچ کھل گیا تھا۔ علی کیسے اسے اپناتا؟ میں خاموشی سے اپنی چادر سنبھالتی اس در سے ایک دفعہ پھر خالی ہاتھ نکلنے لگی تھی کہ علی کی اماں کی آواز آئی تھی۔ انہوں نے مجھے میرا نام لے کر پکارا تھا اور میرے قدم زنجیر ہو گئے تھے۔ وہ کہنے لگیں کہ مریم آپ بیٹھ جائیں۔ انہوں نے خود پانی کا گلاس میرے آگے رکھا اور پلٹ کر فہد سے کہنے لگی کہ میری اور آپ کی شادی کو بہت سال ہو گئے ہیں، اور اتنے سالوں میں نے آپ کو دن رات مریم کو یاد کرتے دیکھا ہے۔ میں نے ہمیشہ جاننا چاہا ہے کہ وہ عورت کیسی ہوگی جس سے آپ اس قدر محبت کرتے ہیں، اور جب میں مریم سے ملی تو مجھے لگا کہ واقعی مریم قابل محبت ہے، لیکن آپ اس طرح علی کے سامنے مریم کے کردار کو داغدار کریں گے، یہ میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتی تھی، جبکہ اس کے ماضی پر پردہ پڑ چکا تھا۔ تو آپ کو یہ باتیں دہرانے کی ضرورت تو نہیں تھی فہد، اور جو کچھ بھی ہوا اس میں نور کی تو کوئی غلطی نہیں۔ شاید وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کا باپ کون ہے، کیونکہ مریم نے اسے آپ کا نام دیا ہے۔ علی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جس لڑکی سے محبت کرتا ہے اس کا نام نور فہد ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے نا کہ مریم نے اپنی بیٹی کو آپ کا نام دیا ہے، آپ کے ذریعے معاشرے میں عزت دلوائی ہے، تو آپ کیسے اسے اس طرح دھتکار سکتے ہیں؟ علی بھی تو آپ کا خون نہیں ہے، وہ بھی تو میرے پہلے شوہر کی اولاد ہے، لیکن آپ نے اسے بھی تو اپنایا ہے، محبت دی ہے، عزت دی ہے، تو پھر نور کیوں نہیں؟ صرف اس لیے کہ اس کی ماں سے ایک غلطی ہو گئی تھی، اور اس غلطی کی سزا اسے اس طرح ملے گی کہ وہ اپنی آنے والی ساری زندگی اپنی ماں سے نفرت کرے گی، اور باپ سے تو وہ پہلے ہی محروم ہے۔ آپ سنگ دل ہو سکتے ہیں، لیکن میں اتنی ظالم نہیں ہوں۔ میں نے بھی بغیر باپ کے بہت عرصے تک علی کو تنہا پالا ہے، اسی لیے میں سمجھ سکتی ہوں کہ مریم نے کس طرح نور کی پرورش کی ہو، کس طرح زمانے سے بچا کر اسے جوان کیا ہوگا۔ اگر میرے بیٹے کو نور سے محبت ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی نور کو قبول کر لیں۔ نہ ہی علی آپ کا بیٹا ہے اور نہ ہی نور آپ کی بیٹی ہے، لیکن دونوں ہی آپ کو اپنا باپ سمجھتے ہیں، تو آپ ہی باپ بن کر دکھا دیجئے، ماضی کو بھلا کر نور کو اپنی بہو بنا لیجئے۔ اس طرح ایک دفعہ پھر آپ اپنی دونوں اولادوں سے جڑ جائیں گے۔ علی کی ماں کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ کہنے کو تو وہ میری سوتن جیسی تھی، لیکن اس نے ایک ماں ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔
یہ بتایا تھا کہ جو عورت اپنی کوکھ سے اولاد پیدا کرتی ہے وہ کسی دوسرے کی اولاد کو دکھ نہیں دے سکتی۔ علی کی ماں کی باتوں نے فہد کا دل کچھ نرم کر دیا تھا، اور باقی علی نے انہیں یقین دلایا تھا کہ نور ہرگز بھی بری لڑکی نہیں ہے، وہ بہت محبت کرنے والی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد فہد نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ نور کی رخصتی کی تیاری شروع کرو، سارا خرچہ ہم خود اٹھائیں گے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو برسنے لگے تھے۔ میں نے ان تینوں کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ میری ایک چھوٹی سی التجا ہے کہ میری بچی کو کبھی میرے ماضی کے بارے میں نہ بتائیے گا۔ وہ یہی سمجھتی ہے کہ اس کے والد کا نام فہد ہے اور اس سے زیادہ اسے کچھ نہیں پتا۔ میں نے اسے یہی بتایا ہے کہ میں غصے میں گھر چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ آپ لوگ میری بیٹی کے سامنے میرا اتنا بھرم قائم رہنے دیجیے گا کہ میں ساری زندگی اس کے سامنے سر اٹھا کے جی سکوں۔ ان تینوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ نور کو یہ بات کبھی نہیں پتہ چلے گی۔ بہت احسان مند ہو کر ان کے گھر سے باہر نکلی تھی، لیکن اس دفعہ میں خالی ہاتھ نہیں تھی، بلکہ میری جھولی میں میری بیٹی کی خوشیاں تھیں۔ شاہ زیب جیسے شخص پر بھروسہ کر کے میں نے اپنی محبت کرنے والے والد کو کھو دیا، فہد جیسے مخلص جیون ساتھی کو کھو دیا، اور اب میں اپنی بیٹی کو نہیں کھو سکتی تھی۔ کبھی کبھی ہم جو غلطیاں جوانی میں کرتے ہیں اس کا خمیازہ ہمیں مرتے دم تک بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی لیے جوانی زندگی کا وہ حصہ ہے جہاں ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ اسپتال پہنچی تو نور کو ہوش آ چکا تھا۔ میں نے اسے شادی کی خبر سنائی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کئی دفعہ اس نے جاننا چاہا کہ فہد اس کے گھر سے اس دن کیوں لوٹ گئے تھے۔ میں نے اسے یہی بتایا کہ میں نے غصے میں انہیں نکالا تھا۔ میری بیٹی ساری زندگی باپ کی محبت کے لیے ترسی تھی، اور عمر کے اس حصے میں آ کر اسے اس کا باپ مل گیا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے ساری زندگی کبھی اس کے دل میں اس کے باپ کے لیے نفرت نہیں ڈالی تھی، ورنہ آج شاید مجھے بہت مشکل اٹھانی پڑتی۔ آپ لوگ بتائیں کہ میری اس کہانی میں اصل قصور کس کا ہے؟ کیا میں نے شاہ زیب پر بھروسہ کر کے غلطی کی، یا شاہ زیب نے میرا بھروسہ توڑ کر؟ فہد نے مجھے حمل ضائع کرنے کا کہہ کر غلطی کی، یا میں نے حمل ضائع نہ کروا کر غلطی کی؟ ہمارے معاشرے میں مجھ جیسی نہ جانے کتنی عورتیں ہیں جو ابھی اپنے ماضی کے گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر لیے گھوم رہی ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے التجا کرتی ہوں کہ مجھ جیسی عورتوں کو معاف کر دیں، ہم سے ہونے والی غلطیوں کو بھول جائیں تاکہ ہم بھی سکون سے زندگی گزار سکیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔